کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں۔ یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا، ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا۔ تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں، تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو، اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں۔ یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ اس لیے سنت سے دور ہے۔ اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے، جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی۔ کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے، تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا، لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، صف بن نہیں پاتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ چرچ جائیں، اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، اس میں فرنیچر نہیں ہوتا۔ تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ اور چھٹا فرق یہ ہے، چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے۔ مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شارٹی ہے۔ جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے، جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے، وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ 1 آئی، 2 آئی، اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور مسجد کی یقیناً بے اکرامی ہے۔ مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے۔ بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے۔ نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے۔ پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا، پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے، پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں۔ تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو، اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے، اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پر ائمہ کرام کو، مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں، اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے، آپ دیکھیے گا
باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا, صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں, نرم جگہ پہ بیٹھیں, تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے. اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد. پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے, کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے. تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا, آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی.